شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی کے بھائی شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ، یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو اعتماد ہو کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو، یا پاکستان میں تو دارالعلوم کرنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے عقائد وغیرہ ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں۔ جب تک باقاعدہ کسی کے پرسنل حالات بتا کر اس کے عقائد واضح کر کے فتویٰ نہ لیا جائے اس وقت تک جائز نہیں ہے۔ تو ہاں، کسی کے ہمیں دیکھیں کسی کے شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں یہ کہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اب کس کا عقیدہ کیا ہے صرف مسلک کا لیبل لگانے سے پتہ نہیں چلتا۔ جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے نماز جائز ہونے یا نہ ہونے سے۔ نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کسی بریلوی کا عقیدہ توحید والا ہے، دیوبندی کا شرکیہ ہے، تو بریلوی کے پیچھے جائز ہوگی، دیوبندی کے پیچھے حرام ہوگی۔ اور اگر کسی بریلوی کا شرکیہ ہے، دیوبندی کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر دیوبندی کے پیچھے جائز ہوگی۔ تو امام کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہونا کا میٹر نہیں رکھتا۔ تو میٹر یہ چیز ہے کہ آپ کو پرسنلی کسی کے عقیدے معلوم ہو، پھر بھلے وہ شیعہ کا ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کا ہے، بریلوی کا ہے، ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے، جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اس لیے شادی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے نکاح اس سے جائز ہے، بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں۔ تو جا کے جو ہے نا کسی پرسنلی جب کسی کوئی بھی رشتہ آئے تو پرسنلی اس کے عقائد جا کے باقاعدہ کسی ادارے سے پوچھے یعنی فتویٰ لیا جائے کہ جی یہ اس کے عقائد ہیں اور یہ اس پہ حلف اٹھا رہا ہے اور اس کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ یہ اس کے عقیدے ہیں، تو کیا اس سے میرے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کو فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ ایک جنرلی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی، غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی، جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی۔ باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے۔ باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ، لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، احتلام سے۔ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں۔ تو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے، اور استنجا کرنا ہے یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے، 3 دفعہ غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو، منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور وضو کر لیں، بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ۔ اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پوری جسم پہ پانی بہا لیں، یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی، پھر استنجا کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے، پھر قلی کی، ناک میں پانی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا۔ پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے، دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا میرے ابو میری امی کی بہت بے عزتی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ امی ابو دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں، میری امی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، لیکن میں جب ان کو اس طرح سے بے عزت ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہوتی ہے، میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، میری عمر 15 سال ہے، ٹینشن رہتی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ آپ کے لیے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے، ناجائز ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے، غلط ہے، لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں یہ زیادہ بڑا ظلم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کے باپ کی وجہ سے ملا ہے، تو نام ملا، قوم ملی، نان نفقہ ملا، گھر ملا، عزت ملی، یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں۔ باپ نہ ہو تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی، خاص طور پہ بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہے، یہ لفظ بہت خطرناک ہے۔ تو آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں، ان سے محبت بھی کریں، اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں۔ تو آپ کی امی لڑے نا پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے۔ تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ،
کیا کر رہے ہو میرے ساتھ, مجھے کیوں بے عزت کر رہے ہو, تو یا کوئی اور بڑا خاندان کا بڑا بات کرے. اچھا بھائی, آسٹریلیا سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز یا ایکٹیویٹیز کیا ہیں. سبحان اللہ, کیا پوچھ رہے ہو میرے بھائی. کیا اللہ تعالیٰ کا کام صرف انسان, جنات اور فرشتوں کو پیدا کرنا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ کیونکہ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام کرتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں. ابھی بھائی صاحب, اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. آپ آسٹریلیا سے ہیں, شاید اردو کمزور ہے یا کسی نے ترجمے میں ایسا کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں تھوڑا مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں, یہ انسانوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کام ہیں, تو سورہ رحمان میں اللہ نے بتایا کل یوم ہوا فی شان, ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں ہے اور کوئی کام اس کو تھکاتا نہیں ہے. اب رہا یہ سوال کہ پہلے سے تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے, تو بھائی اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا. اللہ کا علم تو کامل ہے نا, تو اللہ کو معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے, کیا کیا اللہ کرنے والا ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں. تو اس لیے اللہ کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. کل یوم ہوا فی شأن, ہر وقت اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. کسی کو عزت دے رہے ہیں, کسی کو رسوا ذلیل کر رہے ہیں, کسی کو دولت دے رہے ہیں, کسی کو غریب کر رہے ہیں, کسی کو حکومت دے رہے ہیں, کسی کو اس سے حکومت چھین رہے ہیں. اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بس ہمیں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے. اس سے زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم مخلوق ہیں. اللہ کی ذات ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ذات ہے, اس کے بارے میں زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ذبیح اللہ صاحب انڈیا سے, میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں میرے سر مجھے مورتی کی فوٹو کے سامنے اگربتی جلانے کے لیے دیتے ہیں. کیا ایسا کرنے سے مجھے گناہ ہوگا؟ حرام ہے بھائی, سخت گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, بلکہ شرک ہے, کیونکہ یہ مورتی کے سامنے اگربتیاں جلانا عبادت سمجھا جاتا ہے یہ عمل کو. تو اس عمل سے آپ مشرک ہو سکتے ہیں. کیا بیوی کی کزن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ وہ بیوہ بھی ہو؟ جی ہاں, بیوی کی کزن کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کر سکتے ہیں, بیوی کی موجودگی میں بھی. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیوی دنیا سے پہلے چلی گئی, ویسے اللہ ایسا کرتا بھی نہیں عام طور پہ, اکثر شوہر ہی پہلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اور بیوی کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے. البتہ بیوی کی جو بہن ہے نا, اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک بیوی زندہ ہے, کیونکہ کسی عورت اور اس کی بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. جیسے عورت اور اس کی بہن کو نہیں کر سکتے, تو ایسے عورت اور اس کی بھانجی کو بھی نہیں. ایک وقت میں یہ دونوں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. لیکن کزن کی بیٹی جو ہے یہ تھوڑا دور کا رشتہ ہے, تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. ماہ نور اختر کراچی سے, میرے پاس 6.5 تولہ سونا ہے. پہلے میں زکوٰۃ دیتی تھی مگر اب میرے پاس نقد رقم نہیں ہوتی. گھر کے اخراجات کی رقم بھی میری ملکیت میں نہیں ہے, اور اگر گھر کے اخراجات کے پیسوں سے میں خرچ کروں تو اخراجات پورے کرنے میں مشکل پیش آئے گی. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس صورت میں بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ نہ دینے سے گناہ ہوگا؟ دیکھیں, زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی چاہے نقد رقم ہو یا نہ ہو. تو یہ جو سونا ہے نا, یہ شریعت میں نقد اماؤنٹ ہی کے حکم میں ہے. یہ ایسے جیسے کہ میرے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے لیکن کیش اماؤنٹ بالکل بھی نہیں ہے, تو بھائی اس کو یہی کیش ہے نا. تو شریعت میں تو اصل کرنسی ہے ہی گولڈ. جب آپ کے پاس گولڈ ہے اور اس پہ قرضہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر, تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو 6 تولہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپے بھی آپ کے پاس ہو, جیسے کہ ہوتا ہی عام طور پہ, تو زکوٰۃ کی تاریخ آنے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اب آپ کی مرضی, گولڈ بیچ کے دیں یا اسی گولڈ کو توڑ کے دیں, یا آپ اپنے ذمے لازم کر لیں بھائی میرے ذمے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے. گولڈ کی قیمت کو آپ نے 40 سے ڈیوائیڈ کیا, جو جواب آیا بھائی میں نے پورے سال میں اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے, تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے. آپ قسطوں میں جیسے جیسے پیسے آتے جائیں آپ وہ زکوٰۃ نکالتی جائیں, یکمشت دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ. عبد المنان صاحب اسلام آباد سے, میں نے سنا ہے کہ جھک کر ملنا شرک ہے, تو کیا جو ہم بزرگوں سے جھک کر ملتے ہیں کیا یہ بھی شرک ہے؟ کسی کے سامنے جھکنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو پھر تو شرک ہے, لیکن لوگ عبادت کی نیت سے نہیں جھکتے, تعظیم اور ادب کی نیت سے جھکتے ہیں. تو یہ گناہ تو ہے لیکن شرک نہیں ہے. تو نہ جھکا نہ کریں کسی کے سامنے. ایک تو ہوتا ہے نا کندھے ایسے سکیڑنا, یہ تو جائز ہے, یہ تو تواضع ہے. ایک ہے باقاعدہ سر کو یوں پراپر طریقے سے جھکانا, یہ جائز نہیں ہے. ارباز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, میری بیوی کا شادی کے پاس سے مطالبہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہوں کیونکہ اس کی میرے والدین سے بنتی نہیں ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے,
میری بیوی کو الگ پورشن میں بیوی کو الگ پورشن میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، مگر والدین سے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے، رہنمائی فرمائیے۔ ارباز صاحب، جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں، واش روم بھی الگ، کچن بھی الگ، تو یہ کافی ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کے والدین کے آپ اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا، تو والدین کو ایسے تو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یہ کافی ہے، اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ الگ، اتنا کافی ہے۔ متحدہ عرب امارات، رات میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، کسی بھی ٹائم پہ خوشبو لگا سکتے ہو۔ لائبہ سلیم راولپنڈی سے، میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہوں، ہول سیلر کی پروڈکٹس آگے سیل کرواتی ہوں، ہول سیلر پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے، ہول سیلر جو ہے وہ پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹ بکی تو یہ فکس قیمت میری، باقی اوپر کے سارے پیسے آپ کے، اور میں اپنی مرضی سے پروڈکٹ کے ریٹ بہت آگے بڑھا کر کسٹمر کو بتاتی ہوں، تو کیا اس طرح سے کمیشن لینا جائز ہے؟ اور کیا کسٹمر کو بتانا ضروری ہے کہ میں کتنا کمیشن لیتی ہوں، یا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کرتی ہوں؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کر رہی ہوں، یہ کافی ہے۔ باقی آپ کے لیے یہ کمیشن جائز ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ جتنے کی چاہیں بیچیں، مجھے فی پروڈکٹ اتنا دے دینا، جائز ہے، لیکن بہرحال یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ تو شریعت میں افضل طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کمیشن طے کریں اپنا، کہ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں میرا اتنا پرسنٹ اور آپ کا اتنا پرسنٹ، یعنی ہول سیلر سے آپ یہ کہیں کہ میرے اتنے پرسنٹ اور آپ کے اتنے پرسنٹ، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو بعض لوگ علماء نے اس کو کراہت، ناپسندیدہ کی سمجھا ہے، بہرحال جائز یہ بھی ہے، تو دوسرا طریقہ زیادہ افضل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میرا پلاٹ ہے، اب اس میں جو بے غبار طریقہ ہے، بالکل جائز طریقہ ہے، وہ تو یہی ہے کہ بھائی یہ پلاٹ تم بکواؤ گے تو جو مجھے اضافی پروفٹ ہوگا اس میں اتنے پرسنٹ تمہارا، اتنے پرسنٹ میرا۔ لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اس پلاٹ کے اتنے چاہیے جو اضافی ہوں گے، جتنے پیسے میں تم بیچنا وہ تم سارا کا سارا پروفٹ تمہارا، تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ یہ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے، میری ساس چھوٹی چھوٹی گھریلو باتوں پر غصہ کرتی ہیں، سب کی ساسیں کرتی ہیں بھائی، لیکن حیرت ہو رہی ہے امریکہ میں بھی ساسیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو پاکستان میں کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتی ہیں، میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ساری چیزیں آپ کے چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ گھر کے کام مثلاً برتن دھونا وغیرہ گھنٹے 2 گھنٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس پر ساس غصہ کرتی ہیں۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ہم ایک دوسرے سے خوش ہیں، مگر ساس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ساس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں بہت تنگ ہو رہی ہوں، یعنی آپ اس کی وجہ سے روز بروز چھوٹی ہوتی چلی آ رہی ہیں، میں کبھی ان کو اف تک نہیں کرتی، ہمیشہ ادب سے بات کرتی ہوں، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، مگر اب تنگ ہو کر میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر اپنی امی کے رویے سے واقف ہیں، مگر وہ میرے صبر اور خاموشی پر صرف میرے ماتھے پر پیار کرتے ہیں، میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اور میرے شوہر کو کوئی اچھا سا مشورہ دیجیے۔ دیکھیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ چل رہا ہے تو میرا مشورہ تو یہی برداشت کر لیں، اس پر اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ کا میاں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے میاں کو پتا ہے کہ آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے، تو میاں جب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو عورت کا بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، غیرت مند میاں جو ہے نا عورت کو، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ میری ماں کے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو وہ بہت کچھ برداشت کر دیتا ہے اور اس کے دل میں عورت جگہ بنا لیتی ہے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ بڑا سمجھ کے، ساس سگی ماں نہیں ہوتی لیکن شریعت میں ماں جیسی ہی ہوتی ہے، تو 100% 100% اپنے حساب سے زندگی انسان کو کہیں بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ یہ چاہیں گی نا کہ مجھے ایسی زندگی ملے جو ساری بالکل ایکوریٹ، ہر چیز میں اس میں ایکوریسی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں آڑا ترچا، اونچ نیچ سب چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اللہ کی خاطر، رشتہ داری کی خاطر، شوہر کی خاطر آپ ساس کو برداشت کر لیں، اور ساس ہمیشہ تھوڑی زندہ رہتی ہیں، ظاہر ایجڈ ہی ہوتی ہیں، ایک وقت میں وہ دنیا سے چلی جائیں گی اور آپ اپنے شوہر کے دل میں گھر بنا لو گی آپ، تو اس کا اور آپ کو اجر بھی ملے گا۔ تو مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ برداشت کر لیں جیسے کہ اب تک برداشت کر رہی ہیں، لیکن اگر ناقابل برداشت ہو جائے اور ڈپریشن میں جانے لگیں، بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو جائے، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنی والدہ سے الگ رکھے۔
سال محمد پاکستان سے 4 بیویوں میں سے کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی؟ اور کیا ہر جنت میں ہر بیوی کے ساتھ 70 حوریں ملیں گی؟ بھائی یہ 70 حوریں ہر جنتی کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے کہ ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی. شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حوریں ملیں گی ان کو. تو اب کتنی ملیں گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ کی مرضی، کسی کو 1 دے دے، کسی کو 2 دے دے، وہ آپ جس کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے. باقی کسی کی 4 بیویاں ہوں تو وہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی. ہمیں تو یہ پتا یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہوگی اگر وہ جنت میں گئی تو وہ حوروں کی سردار ہوگی. بس اتنا ہمیں معلوم ہے. اب 4 سردار ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی، آپ 4 شادیاں کر لیں تو وہ اللہ نے جس کو سردار بنانا ہوگا اللہ خود ہی بنا لے گا. ہو سکتا ہے وہ ہو جائے جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں. اور جنت میں جب آپ چلے گئے تو آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی، تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ وہ اعمال اختیار کریں کہ ہم جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں، سارے مسئلے وہاں جا کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں جانے کو زیادہ فوکس کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے. باقی حقیقت یہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے کہ کون سی بیوی سردار ہوگی. اچھا بھائی، میرا نام آریان ہے، میری امی میری شادی کے لیے راضی ہے لیکن ابو راضی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اگر آپ کے پاس کمانے کے ذرائع ہیں تو ابو کو پہلے تو کوشش کریں حتی الامکان منانے کی. نہیں مانتے تو کر کے بتا دیں کہ ابو مجبوراً ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. بیٹے کے اور بیٹی کے معاملات میں شریعت نے فرق رکھا ہے. یہاں مفتی صاحب، وضو کے دوران ازواج کا جواب دینا جائز ہے؟ جی بالکل. مفتی صاحب، میرا نام سعد بصیر ہے اور میں. بھائی اپنے نام کے ساتھ اپنے گناہوں کو کیوں ایکسپوز کر رہے ہو یار؟ کس اپنے گناہ جو ہے نا، ایسے میں یہاں تو میں پڑھ لیتا ہوں، اناؤنسمنٹ کر لیتا ہوں، یہ پڑھنے یہ کسی اب وہ بندہ اڑ جائے گا. بس ان نون سے پوچھ لیتے کہ ایک آدمی ہے جس اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ کیسے بچے، اس طرح سے پوچھ لیا کرو. باقی اس گناہ کے بارے میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، پھر دوبارہ کبھی کر لوں گا. میرا نام نور الدین ہے، کیا قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا ہے کہ یہ سود ہے. نہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام رحمہ اللہ تعالی، لیکن وہ مفتی نہیں تھے. سود کے مسائل مفتیان کرام سے پوچھیں. سود کے تو بڑے ویسے بھی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، اس میں تو ایکسپرٹ مفتی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں. آپ تو قسطوں کے کاروبار تو سود ہو ہی نہیں سکتا. میں نے بھی وہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ سنی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں میری رائے میں یہ بھی سود ہے، لیکن وہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں. باقی انہوں نے جو دین کے کام کیے، ہمارے ہاں جب کسی ایک سے کسی بات پہ اعتراض کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں میں اس کے اگینسٹ ہوں. قرآن کی بڑی خدمت کی انہوں نے. جو ہماری نئی جنریشن ہے، جو اسکول یونیورسٹی کالجز کے لوگ ہیں اور بڑی اپر لیول کا جو ہمارا طبقہ ہے، اس کے بڑا ان کا اچھا کردار ہے. بڑی محنت کے ساتھ وہ درس قرآن دیا کرتے تھے، اب بھی ان کے درس موجود ہیں. لیکن مسائل کے معاملے میں آپ مفتیان کرام سے پوچھو گے تو سود سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، احل اللہ البیع وحرم الربا، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ سود کیوں حرام ہے. وہی پوچھا نا انہوں نے، شیطان والا کام کہ کیوں حرام ہے. انہوں نے کہا جب قسطوں پہ ہم یعنی خرید و فروخت جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی تو پروفٹ ہوتا ہے ہمارا. تو وہاں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں بیع سے ان کی مرادی قسطوں والی خرید و فروخت، کہ قسطوں پہ جب ہم چیز لیتے ہیں تو اس میں پروفٹ، جب ہم چیز بیچتے ہیں قسطوں پہ ادھار پہ تو ہم اپنا مارجن کیا رکھتے ہیں؟ زیادہ. تو سود میں بھی تو یہی ہے. تو فرق کیسے ہو گیا؟ تو اسی کے جواب میں قرآن نے کہا کہ بھئی فرق یہ ہے کہ حل اللہ البیع، اس خرید و فروخت کو اللہ نے حلال رکھا ہے اور اس کو کیا رکھا ہے؟ حرام رکھا ہے. تو کسی بھی چیز کی کیش پیمنٹ کم اور ادھار پہ اس کی پیمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے، شرعاً جائز ہے. ناجائز یہ ہے کہ آپ اسی مجلس میں طے نہ کریں. دیکھو ایک چیز میں اپنا موبائل میں بیچتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ کیش پہ 1 لاکھ کا ہے اور قسطوں پہ 1.5 لاکھ کا. آپ چلے گئے موبائل لے کے کہ ٹھیک ہے کل پیسے لے آیا تو 1 لاکھ دے دوں گا، اور اگر نہیں لایا تو سمجھنا 1.5 لاکھ. یہ حرام ہے. اسی وقت طے کرو کہ 1 لاکھ والی پیمنٹ پہ لوگے یا 1.5 لاکھ والی، اسی وقت طے کرو. اور جو ایک دفعہ طے ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ نے کہا میں 1.5 لاکھ والی پیمنٹ پہ سودا کر رہا ہوں اور میں 1 سال میں پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے موبائل لے جا بھائی، ضمانت کے طور پہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جمع کرا دو، 1.5 لاکھ لے آنا. کل آپ آئے کہہ رہے یار ایسا کر یہ 1 لاکھ پکڑ اور باقی قسطیں معاف کر. اب نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو؟ اب اگر جلدی دی تو اس کی بیس پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا، دیر کی تو قیمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر سال کے بعد بھی ابھی تک نہیں دی، اب میں کہوں اب بھائی سال کے بعد جتنی تاخیر ہوگی نا پینلٹی لگنا شروع ہوگی. یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے.
बशर्ते कि वो पेनल्टी आपके प्रॉफिट का हिस्सा हो। समझते हो, ये नाजायज है। अच्छा भाई, मैं अमेरिका में रहता हूँ और दूसरी शादी पाकिस्तान में करना चाहता हूँ क्योंकि अमेरिका में एक शादी अलाउ है, क्या मैं पाकिस्तान में शादी करके बीवी को रख सकता हूँ? दूसरा सवाल ये कि मैं 5 वक्त में से सिर्फ 4 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी आंख फजर में नहीं खुल पाती। आप मुझे आसान हल बता दें। आप फजर में बहुत पावरफुल अलार्म लगाएं और दूर रखें अपने बेड से। जब वो पावरफुल अलार्म बजेगा आप उठ के जाएंगे उसे बंद करने के लिए, इससे पहले कि मोहल्ले वाले आपको बंद करने के लिए आ जाएं, या आपकी बेगम चीखना शुरू कर दे और खुला का केस दायर कर दे कि ये बंदा रोजाना हमारे घर में सुबह सुबह डोल डमक्के हो रहे होते हैं। तो आप दूर रखें अलार्म और उसे बंद करने के लिए जब आप जाएंगे तो आपकी आंख भी खुलेगी और आपकी नींद भी काफी हद तक कम। और वॉशरूम के करीब रखें वो, तो वही वॉशरूम हो, वही बंद करने के लिए वॉशरूम में घुस जाए। वहां से जैसे ही वॉशरूम में घुरे टर्न मारा, हमारे यहाँ ऐसे ही है वॉशरूम, यहाँ से यूं करके टर्न मारना पड़ा। वॉशरूम यूज किया, फिर आपने क्या किया, फौरन पानी मार दिया आंखों पे, बस। फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़ते इसका मतलब भाई आपको नमाज पढ़ना शौक ही नहीं है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आंख खुलेगी। दूसरा ये कि मेरा दूसरी शादी पाकिस्तान में करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कर लें आप शादी। अमेरिका वालों को तो ऐसे ठा करके रिश्ते मिलते हैं भाई। आप सिर्फ लड़की वालों को यही बताएंगे ना अमेरिका में रहता हूँ, वो फिर आपकी तलाशी भी नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ अमेरिका की बड़ी वैल्यू है, फौरन ठा करके बेटी देंगे। अब मसला ये है कि बराबरी कैसे करेंगे, ये बड़ा एक मसला है, क्योंकि जितनी रातें उधर गुजारनी है इतनी ही इधर। तो भाई 6 महीने वहां गुजार लें, 6 यहाँ गुजार लें, 1 साल वहां गुजार लें, 1 यहाँ गुजार लें। ये भी मुमकिन नहीं है तो दूसरी वाली को पहले बता दें कि मैं इस शर्त पे शादी कर रहा हूं कि मैं आपको रातों के मामले में प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि वहां मेरी ड्यूटी ज्यादा है। मुझे 1 महीने की छुट्टी मिलती है तो साल में 1 महीना गुजारूंगा, 11 महीने उस बीवी के साथ। तो अगर आप इस पे खुश हैं तो मुझसे शादी कर लें, अदरवाइज वो नहीं करेगी शादी। तो जो मजबूर औरत होगी वो कर लेगी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग के उसूल को सामने रखते हुए। बहुत सी ऐसी औरतें होती कहने चलो यार मियाँ तो मिल गया ना, खर्चा तो मिल रहा है ना, इसमें फिर भी औरत का बहरहाल फायदा है। क्या है फायदा? है ना कि वो जो मजबूर होगी वो करेगी, जो मजबूर नहीं होगी वो कहेगी नहीं भाई मैं नहीं कर रही। तो ये उसको हक अल्लाह ने दिया, वो कहे मैं नहीं करती। तो ये इस तरह से फिर की जा सकती है, अदरवाइज फिर तो बराबरी तो बहरहाल जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट कांटेक्ट मेरा सफर है, पर उसके बाद इंशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब। मुफ्ती साहब, थोड़ी सी बात पर टेंशन लेता हूँ, जिस्म में घबराहट बहुत होती है, सर में भी दर्द होता है। देखो ये बाज दफा को थोड़ी सी बात पे जो टेंशन ले रहा होता है ये फिजिकली कोई फॉल्ट होता है इंसान की बॉडी में, तो ये आप डॉक्टर को भी बता सकते हैं। एक तो नॉर्मल आदमी थोड़ी सी बात पे टेंशन ले रहा है, ये रूहानी फॉल्ट है। ये कौन सा फॉल्ट है? रूहानी फॉल्ट। इसका हम इलाज करेंगे। लेकिन बाज दफा एक आदमी कमजोर है, खून की कमी है, या वो ब्लड प्रेशर का मसला है उसके साथ, या शुगर कम हो जाती है, ये सब चीजों की वजह से भी इंसान को छोटी छोटी बातें, नींद ही पूरी नहीं हुई एक आदमी की, जागा हुआ है कब से, तो वो तो टेंशन लेगा ना। तो इसका हल डॉक्टर के पास होता है, इसका हल मौलाना के पास। तो प्रॉपर नींद डॉक्टर को बता दें भाई प्रॉपर नींद हो रही है कि नहीं हो रही, या वगैरह 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 वगैरह। तो ये वजीफों में ना पड़ा है, वजीफे सुबह शाम अल्लाह का जिक्र बस वैसे ही किया करें। तो कमजोरी की वजह से इंसान जल्दी टेंशन लेता है, समझते हैं। तो एक्सरसाइज करें, खाएं पिए, फोड़ें थोड़े, एकदम पावरफुल हो जाएंगे तो टेंशन लेना खत्म हो जाएगी। हकीकत बता रहा हूँ। मुफ्ती साहब, अल्लाह पाक आपकी उम्र बरकत। हम दो भाई पाकिस्तान नेवी में फौजी, हम दोनों भाइयों को अभी तक रिश्ता नहीं मिला है। अबे फौज में बंदा होता है ऐसे ठक्कर के रिश्ता मिलता है यार, पता नहीं ये कैसे लोग हैं यार। लड़की वालों को जब बताया हमारा बेटा आर्मी में है या नेवी में है, तो हमें तो मुशाहिदा ये है कि ठक करके वही स्टेबल है ना। एक फिर फौज का एक सिस्टम इतना अच्छा है कि वो उसमें पोस्ती होते नहीं है। दामाद सबसे घटिया दामाद कौन सा होता है? जो पोस्ती हो, पड़ा रहता हो, हिलता ना हो। फौज में होने का मतलब है कि ये हिलाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हिले नहीं। वो तो हमारे वालिद साहब फौज में थे ना, मैं पता है नेवी में थे, इतने फुर्तीले थे। सुबह सुबह उठ के 4 बजे जॉगिंग कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं। जॉगिंग तो नहीं, यानी एक्सरसाइज घर में करते थे, तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर रोजाना पाबंदी से नहाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। थे मजहबी, क्योंकि तिलावत टाइम पे। हमने नहीं देखा कभी उन्होंने तिलावत का नागा किया हो, तहज्जुद का नागा किया हो। उनकी एक रूटीन थी। तो फौज में जो होता है अक्सर उसको रिश्ता मिल जाता है। तो इसलिए मुझे नहीं पता आपको क्यों नहीं मिल रहा। डिजाइनिंग भी सही होगी, क्योंकि डिजाइन अगर सही ना हो तो भी फौज में सिलेक्शन, फौज में डिजाइनिंग भी देखी जाती है। भाई डेंटिंग पेंटिंग का ज्यादा काम है तो रिजेक्ट कर देते हैं वो।
بہانہ کچھ بھی بنا لیں گے، آپ کے نمبر اچھے نہیں ہیں، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے ہمیں بالکل بھی، ٹھیک ہے نا. تو ہاں ایک چیز فوجیوں میں کمپلینز آتی ہے، بعض خواتین کی شادی کسی فوجی سے ہوتی ہے تو کہتی ہیں اخلاق ٹھیک نہیں ہے. یہ فالٹ ہو سکتا ہے کسی فوجی میں، اخلاق کیا نہ ہو، غصے کا تیز ہو، یہ ہو سکتا ہے، تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس والے فالٹ کا وہاں علاج یہی آفیسر میں یہ فالٹ کی کمپلین زیادہ ہے. ہم تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا ملنے کے لیے، تو کسی کمیشن آفیسر سے شادی ہو گئی تو خاتون کو یہ شکایت ہوتی ہے، یہ آرڈر دیتا رہتا ہے بس ٹھیک ہے نا. تو وہ کیونکہ وہاں ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا، چائے لاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو وہ بیگم کو بھی ریموٹ کنٹرول. لیکن سب ایسے نہیں ہوتے جو میرا بیان سن رہے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک رشتے دار تھے، نیوی میں آفیسر تھے وہ، تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ یہی کرتے رہتے تھے، بیٹھ کے یہ لے آؤ چائے لے آؤ، وہ لے آ چائے، 1 منٹ دیر ہو گئی تو ان کو غصہ آتا تھا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی مجھے غصہ میرا رائٹ ہے، کیونکہ ہم نے فوج میں کبھی نہیں دیکھا کہ چائے بولاؤ اور وہ نہ آئی. تو ان کو ہم سمجھاتے تھے، میں تو نہیں تھا، ان کے رشتے دار سمجھاتے تھے کہ یہ گھر ہے، یہ میدان جنگ بولو. تو یہ بعض لوگوں میں جو میرا بیان نہیں سنتے فوج کے افسران، ان لوگوں میں یہ فالٹ کی کمپلین آئی ہے اخلاقی لحاظ سے، کہ ڈانٹ ڈپٹ اور ہاں سب نہیں ہوتے ایسے. اصل میں آفیسر بھی بیان سنتے پھر بولتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو، ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو میں نے کب کہا آپ ایسے ہیں، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو اچھے اچھے رشتے دے دے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو رشتہ مل کیوں نہیں رہا. آپ کا معیار بہت اونچا ہوگا، اصل وجہ یہ جو اس زمانے میں اسٹیبل ہو، جاب کر رہا ہو، دیکھنے میں بھی فٹ فاٹ ہو، کوئی معذوری نہیں ہے، وہ جب کہتا ہے مجھے رشتہ نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں وہ جو بہت اونچی پرواز پہ جا رہا ہوں اس پرواز کے حساب سے نہیں مل رہا. تو آپ اپنا معیار تھوڑا سا کم کریں تو ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال یا داڑھی وغیرہ کی سیٹنگ کرا سکتے ہیں، قربانی ہی کرنی ہو یا کاٹنا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے قربانی کرنی ہے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. لیکن یہ استحبابی حکم ہے، واجب حکم نہیں ہے. بہتر ہے کہ نہ کرے، اگر کوئی کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. پردے کے حوالے سے یونیورسٹی کا کیا حکم ہے؟ ایجوکیشن کا زمانہ ہے، وہی حکم ہے جو نبی کے دور میں حکم تھا. نظر کی حفاظت کرنی ہے، نامحرم لڑکیوں سے فری نہیں ہونا. یہ حکام اسلام کے چینج نہیں ہوئے. اس طرح رزق بیوی لکھ دی گئی ہے، اس طرح جنت جہنم بھی لکھ دی گئی ہے. جی ہاں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کون کیا کرے گا، تو سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب طے شدہ ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ تو عمل بھی پہلے سے طے شدہ ہے، اور وہ ہمیں کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ لکھا ہوا کیا تھا. کرنے سے پہلے پتا نہیں چلتا، اس لیے کر لو، ہو جائے گا، پتا چل جائے گا کہ لکھا ہوا تھا کہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں کرو گے تو نہیں کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا لکھا ہوا تھا، عمل نہیں لکھا ہوا تھا. اور جس کی قسمت میں عمل لکھا ہوتا ہے اس کی قسمت میں جنت، جس کی قسمت میں بدعملی اس کی قسمت میں جہنم. تو اس سے عمل کی ویلیو کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. سمجھتے ہو؟ ہم سے پہلے جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 4 رکعتیں. بعض ائمہ 6 رکعتوں کے قائل ہیں جمعہ کے بعد، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن 4 پر بھی فتویٰ ہے. میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی اچھا سا نام بتا دیں. بھائی اس طرح تو بہت سارے اچھے سے نام ہیں. ایسی صورت میں آپ 4-5 نام سلیکٹ کر کے دیا کریں کہ ان میں سے کوئی اچھا سا بتا دیں. تو جب بھی کسی سے نام کا پوچھیں نا تو آپ اس کو پہلے سے 4-5 نام بتائیں تاکہ میرا امتحان آسان ہو جائے. ورنہ میں بولوں گا یہ نام کہ نہیں، یہ والا نہیں، یہ نام یہ والا نہیں، یہ نام یہ والا نہیں، یہ تو بہت لمبا سلسلہ چلے گا. تو 4-5 نام آپ لوگ سلیکٹ کر لیں، ان میں سے میں ایک بچا دوں گا یہ والا زیادہ اچھا ہے. عجیب نام آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یونیک نام ہونا چاہیے بس، تو کسی کا نہ ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھائی میری بیٹی کے، میں نے کہا فاطمہ نام نہیں، فاطمہ تو سب کامن ہے، عائشہ بھی کامن ہے. میں نے کہا بہت سارے نام ان کو بتاتا رہا میں، نہیں جی یہ بھی کامن ہے. کہہ رہے یونیک سا بتاؤ، یونیک سا جو کسی کا نہ ہو. تو ٹینشن میں خود بھی نہ آؤ، دوسرے کو بھی ٹینشن نہ دو. 4-5 نام سلیکٹ کر کے بتا دیا کریں، اس میں بتا دوں گا یہ نام زیادہ اچھا ہے. میرا نام محمد شراز ہے اور میں انڈیا سے آیا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آج میں بہت مصروف ہوں. کہاں ہیں یہ شراز بھائی؟ آپ بس مسافہ کر لیں آج، شاباش. تو میں مل نہیں سکتا، بس اتنا ہی مل سکتا ہوں کیونکہ مجھے بہت اسپیڈ میں نکلنا ہے آج. آپ کہاں کے ہیں؟ جی مراد آباد. انڈیا والوں کو ماشاءاللہ ویزے دھڑ دھڑ دے رہا ہے پاکستان بہت انڈیا والوں کو پروٹوکول دیتا ہے، چاہے ہندو ہو مسلم ہو سب کو ویزے ملتے ہیں. آپ بھی انڈیا سے ہیں ماشاءاللہ. کہاں سے آئے؟ گجرات سے. گجرات کے لوگوں نے تو دین کی بڑی خدمت کی. آپ کہاں سے؟ گجرات سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوری دنیا میں گجراتیوں کے مدرسے ہیں، جہاں بھی جاؤ گے نا آپ کو گجرات والے لوگوں کے مدارس نظر آئیں گے. اور خیریت سے واپسی کب ہے آپ؟ پرسوں واپس. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک کرے. پاکستان کیسا لگا؟ پہلے بھی آ چکے ہیں، پہلی بار آئے. کیسا لگا؟ کس لحاظ سے اچھا لگا پاکستان؟ جی رشتہ داروں کے لحاظ سے تو وہ تو آپ کے رشتہ دار اچھے ہیں.
ملنے تو آئے ہیں رشتہ داروں کے، لیکن میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کیسا لگا؟ اخلاق سے متاثر ہوئے؟ لوگ تمیز سے بات کرتے ہیں؟ گالیاں والیاں؟ معین اختر کا پروگرام تو نہیں دیکھتے؟ اچھا، عزت بہت دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور باقی آپ کو ایز کمپیئر ٹو انڈیا یہاں کے جو